السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، پکا ہونے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ نقصان میں ہیں۔ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس عہد سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد تین ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ اس عہد کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا وہ عہد جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ خاص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ اس عہد کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ تیسرا وہ عہد جو علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ تو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا، ملانے کا حکم دیا، وہ یہ ہیں: رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ اور ان کو توڑنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو نہ ماننا، اور اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ یعنی تم کس طرح اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ حال تو یہ تھا کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائیوں کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالی پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے، بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس زندہ کرنے سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کرنے کے لیے ہوگی، یا قیامت کی زندگی مراد ہے۔ پھر تم حساب و کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا یہ نہایت عجیب بات ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی بہت سی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات عطا کیے اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور جب اس نے اپنی ان ساری نعمتوں سے نوازا، زندگی دی، زندگی گزارنے کے لوازمات دیے، نعمتیں عطا فرمائیں، تو ہم اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزاریں تو یہ کسی بھی طرح ہماری شایان شان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اطاعت الہی، اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانیں، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ رب العزت کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو جب اتنی ساری نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالی کا انکار کر سکتے ہو؟ حالانکہ وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ عز و جل،
ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن اس آیت میں یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر اندازے سے ہو جائے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بہت ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے مشورے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور زمین پر فسادات کرتے تھے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ رب العزت کے معزز اور مکرم بندے ہیں، کھانے پینے مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی اور علماء بھی، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں حضرت آدم علیہ السلام پر پیش فرمائیں، اور بطور الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے۔
اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ باب فی فضل من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث نمبر 219۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ معجم الاوسط حدیث نمبر 3960۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں۔